میں ایک جیلر تھا۔ میں قیدی عورتوں سے جسمانی تعلق قائم کرتا تھا۔ جب بھی کوئی نئی مجرم آتی تو میں اس کو اپنی ہوس کا نشانہ لازمی بناتا۔ ایک دفعہ ایک کنواری لڑکی چوری کے الزام میں آئی تھی۔ میں ہم بستری تو کر چکا تھا، لیکن اس کے جسم سے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ مجھے چھوڑ دو خدا کے لیے، میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ وہ لڑکی روتے ہوئے التجائیں کرتی خود کو مجھ سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میں نے اس کی نازک کلائیوں کو سختی سے جکڑ کر ایک کپڑے سے باندھ دیا۔ وہ بری طرح مچلنے لگی۔ میں نے دھکا دے کر اسے میز پر گرایا تو وہ کمر میز پر لگنے سے کرا کر رہ گئی۔ ابھی وہ اپنی تکلیف کو برداشت کر رہی تھی کہ میں نے اس کو دیوانوں کی طرح کھینچتے ہوئے اپنے قریب کر لیا۔ لڑکی کے منہ سے دبی دبی چیخ برآمد ہوئی، مگر میں نے بروقت اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ جما لیا۔ اس کی آنکھیں پھٹنے والی ہو گئیں۔ اس کے نرم و نازک چہرے پر میرے سخت کھردرے ہاتھ اتنی سختی سے جمے ہوئے تھے کہ لڑکی چہرے کو حرکت دینے سے قاصر ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں التجا اور رحم کی بھیک صاف نظر آ رہی تھی، مگر میں تو اس کا حسین سراپا دیکھ کر پاگل ہو چکا تھا۔ میرے حواس سلامت نہیں تھے کہ میں اس کی آنکھوں میں لکھی فریاد پڑھتا۔ میں نے اس کا دوپٹہ کھینچ کر ایک طرف پھینک دیا۔ مسلسل پیر مار کر خود کو چھڑوانے کی کوشش میں اس لڑکی کے پاؤں سے جوتی بھی اتر چکی تھی۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ اس کا نازک سراپا کسی بھی مرد کا ایمان ڈگمگا سکتا تھا۔ پھر اس کے حسن میں کم عمری کا گلابی پن اسے مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔ میں جتنا اس لڑکی کے قریب ہو رہا تھا، میرے ہوش اڑ رہے تھے۔ اس کے لمس میں مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ لڑکی کو دبوچ کر اپنے قریب کرتے ہوئے میں اسے اپنی تسکین کا نشانہ بنانے لگا، جبکہ میرے بھاری ہاتھ میں اس کے دبے منہ سے دبی دبی چیخیں برآمد ہو رہی تھی۔ تکلیف اور غم کے مارے لڑکی کا پورا وجود پوری طرح کانپنے لگا۔ وہ پسینے پسینے ہو رہی تھی اور میں اس کے حسین روپ کو دیکھتا اپنے ہوش کھو رہا تھا۔ اس قدر خوبصورتی کے ساتھ تمہیں چاہیے تھا کہ تم کوئی جرم ہی نہ کرتی۔ تم جیسی لڑکیاں تو زاہد و عابد کا بھی ایمان ڈگمگا دیتی ہیں۔ پھر میں تو ایسا شریف مرد بھی نہیں ہوں۔ میں نے لڑکی کی مسلسل مزاحمت پر اطمینان سے اسے جتایا تو وہ غم زدہ سی ہونے لگی کہ اس کا پورا وجود رونے کی وجہ سے ہچکولے کھا رہا تھا۔ جتنا میں اس لڑکی کو اپنی تسکین کا نشانہ بنا رہا تھا، اتنا ہی وہ لڑکی کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ اس کی مزاحمت ختم ہونے لگی۔ اس کے چیخنے چلانے اور خود کو چھڑوانے کی ہمت بھی ختم ہو رہی تھی۔ آنسو اس کی پلکوں پر جمنے لگے۔ وہ بے بس میرے سامنے پڑی تھی اور میں اسے کسی کھلونے کی طرح استعمال کر رہا تھا۔ وہ میری طاقت کے سامنے تو ایک بے جان سی گڑیا لگ رہی تھی۔ اس کے اندر اتنا زور نہیں تھا کہ خود کو مجھ سے چھڑوا سکتی یا میرا مقابلہ کر سکتی۔ میری عمر 45 سے اوپر تھی اور میں بہت مضبوط تھا۔ عورتوں کو استعمال کرنے کی عادت بہت پرانی تھی۔ میں جانتا تھا کہ کیسے عورت کو زیر کرنا ہے۔ مزاحمت کرنے اور مسلسل احتجاج کرنے والی عورتوں کو بھی کمزور کرنے کا طریقہ مجھے آتا تھا۔ اپنی نوکری کا میں نے بہت ناجائز فائدہ اٹھایا تھا اور ہمیشہ اپنے پاس آنے والی عورتوں کو دل کھول کر استعمال کرتا تھا۔ میں اس گناہ کا عادی ہو چکا تھا۔ اگر کوئی عورت ایک رات کے لیے بھی میرے پاس آتی تو میں ایک بار ضرور اسے اپنی تسکین کا ذریعہ بناتا تھا۔ حالانکہ میں شادی شدہ مرد تھا اور میرے خوبصورت بیوی بچے تھے، مگر جو مزہ غیر عورتوں سے ملتا تھا وہ مزہ بیوی نہیں دے سکتی تھی۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ گناہ میں بہت لذت ہوتی ہے۔ میں بھی اسی لذت کا طلبگار ہو رہا تھا اور پھر سامنے پڑی خوبصورت اور کنواری لڑکی دیکھ کر میں اپنے ہوش و حواس گنوا بیٹھا تھا۔ اگر مجھے اس لڑکی کے لیے مشکل کا سامنا کرنا پڑتا تو میں اسے حاصل کرنے کے لیے وہ بھی کر بیٹھتا۔ پھر یہاں تو سب کچھ میرے ہاتھ میں تھا۔ وہ لڑکی میری قید میں تھی اور میں اسے دل کھول کر استعمال کر سکتا تھا۔ اس کے ایک چھوٹے سے جرم کی وجہ سے میں نے اسے اتنی بڑی سزا دے ڈالی اور اس لڑکی کو بے بس کیے میں استعمال کر رہا تھا۔ وہ لڑکی پہلے تو کتنی دیر وہ مذمت کرتی رہی اور مجھ سے التجائیں کرتی رہی، مگر پھر اس نے جلد ہار مان لی اور جان لیا کہ میں اسے ایسے چھوڑنے والا نہیں ہوں۔
उस लड़की की आंखों में पहले बेयकीनी उभरी थी और वो बिल्कुल वीरान आंखों से छत को देखती जा रही थी। ये उसकी बदकिस्मती ही थी कि मुझ जैसे मर्द के पास आई थी। सुबह के करीब मैंने उस लड़की को छोड़ा तो वह बेजान हो चुकी थी। रात के अंधेरे में मैंने उस लड़की को ठीक से नहीं देखा था, मगर दिन की हल्की हल्की रोशनी फैली तो मैंने उस लड़की का लिबास उठाया ताकि उसे ढांप कर वहाँ से भेज सकूं। मगर तब मेरी नज़र उस लड़की के वजूद पर पड़ी तो उसका जिस्म देखकर मुझे झटका लगा। काश वो लड़की मेरे सामने ना आती तो मैं ऐसी मुश्किल का शिकार ना होता। मगर तब मेरे पास पछतावे के अलावा कोई चारा नहीं था। उस रोज़ मैं ड्यूटी पर बैठा बुरी तरह थकावट का शिकार हो रहा था जब अचानक पुलिस वालों का शोर शराबा सुनाई दिया। मुझे पुलिस टीम पर बहुत गुस्सा आया था। इससे पहले कि मैं उन्हें टोकता या डपट कर खामोश रहने का कहता, मेरी नज़र पुलिस के घेरे में खड़ी लड़की पर पड़ी और मैं चौंक गया। ये लड़की कौन है और किस जुर्म में आई है? मैं हैरत ज़दा सा सामने खड़ी लड़की को देख रहा था। उसकी उम्र बमुश्किल 15-16 साल के करीब थी और वह खूबसूरत और सहमी हुई लग रही थी। उसके चेहरे से देखकर लगता था कि उसने ज़िंदगी में कभी कोई चिमटी तक नहीं मारी होगी। इतनी डरी हुई लड़की जेल तक चली आई थी और पुलिस वाले उसे जलील कर रहे थे। लड़की रो रही थी। मैंने जल्दी से उसके पास जाते हुए उस लड़की का जुर्म पूछा तो पुलिस वालों ने मुझे बताया कि वो लड़की चोरी करते हुए पकड़ी गई है। एक बहुत बड़े स्टोर से वो पिछले चंद दिनों से मुसलसल खाने की चीज़ें चुरा रही थी। स्टोर वाले ने उसकी चोरी महसूस की तो पुलिस वालों को इत्तला दे दी और उसे जेल में पहुंचा दिया। मैं सुनकर ठटक गया था। लड़की के जब कमज़ोर चेहरे को देखकर ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो चोरी अफलास से मजबूर होकर की थी। मगर उस वक्त मेरी नज़रों में उसके लिए कोई हमदर्दी नहीं थी, बल्कि मैं पसंदीदा नज़र से उस लड़की का जायज़ा ले रहा था। वो सादा से लिबास में थी और सर पर एक छोटा सा दुपट्टा रखा हुआ था। उसके बिखरे उलझे से बाल बार बार चेहरे पर आ रहे थे। उसका हुलिया बहुत गरीबाना था और हालत भी ख़राब हो रही थी। मगर पहली नज़र में ही मुझे उसकी शफाफ आंखों की चमक और चेहरे की मासूमियत ने मुतवज्जा किया था कि मैं उस लड़की के सामने गया तो वो सहम कर पीछे हो गई। मैं बहुत मजबूर हो गई थी, इसलिए मैंने चोरी की, मगर मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। मुझे यहाँ से जाने दो, मैं जेल में नहीं रह सकती। लड़की मुझे देखते ही मिन्नत समाजत करने लगी और सफाइयाँ पेश करने लगी। उससे लग रहा था कि मैं कोई नेक शरीफ मर्द हूँ जो उसकी मजबूरी जानकर उससे जाने देगा, मगर मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। मैं औरतों का शौकीन मर्द था, रंगीन मजाज और हुस्न का दीवाना था। मुझे तो उस लड़की का नाजुक सरापा मुतवज्जा कर रहा था। ऐसी लड़की अगर गलती से भी मेरे सामने आती तो मैं ना जाने देता। फिर यहाँ तो उसका जुर्म भी साबित हो चुका था। मैंने कहा था, थाने के असूल होते हैं, मैं तुम्हें अपनी मर्ज़ी से यूं भेज नहीं सकता। तुम पर एफआईआर काटी गई है, पहले मुझे कुछ तफ्तीश करना होगी और तुम्हें जुर्माना भी अदा करना होगा, तुम फिर ही जा सकती हो। मैं उसे गहरी नज़रों से देख रहा था। लड़की इस मामले में बहुत लापरवाह लग रही थी। उससे अंदाज़ा ही नहीं हुआ मेरी नज़रें उसके वजूद पर लगी हुई हैं। मेरे अल्फाज पर वो मायूस हो गई। कहने लगी, ठीक है, मैं तफ्तीश के लिए तैयार हूँ, मगर मैं कसम खा कर कहती हूँ ऐसा कोई जुर्म नहीं किया जिसमें किसी का नुकसान हो। मैं खाने पीने का बहुत सस्ता सामान उठाती थी और इतनी तादाद में उठाती थी कि चंद पैसों का नुकसान होता। दुकानदार मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। मैंने हर दुकान से उधार मांगा। घर में छोटे बहन भाई भूखे हैं। मुझे हर तरफ से मायूस होकर चोरी करना पड़ी। कहने लगी, मुझे नहीं लगता कि कानून मुझे इस मजबूरी की भी सज़ा दे सकता है। मैंने सर हिला दिया। मैं कोई ज़िम्मेदार इंसान होता तो यकीनन उस लड़की की सज़ा में नरमी कर सकता था और मैं चाहता तो उसे एक सख्त वार्निंग देकर वहाँ से भेज देता। मगर मैंने लेडी पुलिस को बुलाया और उससे कहा कि लड़की को जेल में ले जाओ, मगर ख्याल रखना इस पर सख्ती ना की जाए और ना ही उसके साथ कोई बदतमीज़ी करना। उसका मामला मैं खुद देखूँगा। इसका जुर्म इतना बड़ा नहीं है कि तुम इसके साथ कोई सख्त रवैया रखो। मैं नहीं चाहता था
کہ یہ لڑکی کو کوئی نقصان پہنچائے، اسے سب سے پہلے میں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میری تاکید پر لیڈی پولیس نے سر ہلایا اور لڑکی کا بازو پکڑ کر اسے جیل کے اندر لے گئی۔ لڑکی نے جاتے جاتے بھیگی نظروں سے مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں التجا صاف نظر آ رہی تھی، مگر میں ابھی اس پر ترس کھا کر اسے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ دن بھر کام نپٹا کر میں رات کو فارغ ہوا تو گھر جا کر آرام کرنے کے بجائے سیدھا اس لڑکی کی جیل تک پہنچ گیا۔ حالانکہ صبح تھانے میں کچھ افسران نے آنا تھا اور ان افسران کا سامنا کرنے کے لیے ضروری تھا کہ میں گھر جا کر آرام کرتا اور صبح سویرے تازہ دم ہو کر اپنے ڈیوٹی پر چلا آتا، مگر میں نے وہ رات اس لڑکی کے ساتھ گزارنے کا سوچ لیا تھا۔ میں اس کی جیل پہنچا تو وہ ایک دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے پورے وجود پر لرزہ طاری تھا، لگتا تھا جیسے کسی تکلیف کا شکار تھی۔ میں نے جیل کا دروازہ کھولا اور لڑکی کو دیکھنے لگا۔ وہ بھی سر اٹھا کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے اس کی آنکھوں میں ایک امید جاگ گئی اور وہ کھڑی ہو کر میری طرف بھاگی۔ کیا میری سزا ختم ہو گئی ہے؟ لڑکی نے آس سے پوچھا۔ میں نے اس سے کہا کہ ہاں، ایسا ہی سمجھ لو۔ تم میرے پیچھے آؤ، مجھے کچھ ضروری بات چیت کرنی ہے، پھر تم اپنے گھر جا سکتی ہو۔ میں بہانے سے اسے ایک کمرے میں لے گیا۔ یہ خالی کمرہ عام طور پر مجرموں سے ان کا جرم اگلوانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، مگر اس وقت میں وہاں سب کو اٹھا کر اس لڑکی کو وہاں لے آیا تھا۔ لڑکی اپنے انجام سے بے خبر میرے پیچھے چلتی رہی اور مجھے قسم کھا کھا کر اپنے گھر کے حالات بتانے لگی۔ اس کے الفاظ جھوٹے نہیں تھے، وہ مسلسل رو رہی تھی۔ یتیم لڑکی تھی، مگر مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے تو اس بات سے خوشی ہوئی تھی کہ وہ کنواری اور کم عمر لڑکی ہے۔ اس کا مردوں سے کوئی تجربہ نہیں تھا، اسے مجھ سے پہلے کبھی کسی نے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ یقیناً اس کے بگڑے حلیے کی وجہ سے اسے سب ایک فقیر نہیں سمجھ رہے تھے۔ جیل میں اکثر مجھے بڑی عمر کی عورتیں ملتی تھیں۔ پہلی بار میرے سامنے کم عمر کنواری لڑکی آئی تھی، میرا دل جوش سے دھڑک رہا تھا۔ اس لڑکی کو کمرے میں لے جاتے ہی میں نے اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا اور اس لڑکی کی چیخوں التجاؤں پر کان نہیں دھرے تھے۔ اب میں ساکت سا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ میں جلدی سے اس لڑکی کو لے کر کمرے سے باہر نکلا۔ میرے پاس کوئی ایسی چادر موجود نہیں تھی جسے میں اس لڑکی کا جسم چھپاتا۔ مجھے خوف تھا اس لڑکی کا جسم کوئی بھی دیکھتا تو میری خیر نہ ہوتی، جبکہ میں خود بھی حیرت اور پریشانی کا شکار تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا اور مجھے پہلے یہ خبر کیوں نہیں ہوئی تھی۔ میں ابھی باہر نکلا تھا کہ پولیس والا میرے پاس آیا۔ اس نے بتایا کہ افسران پہنچنے والے ہیں اور وہ آتے ہی تھانے کا وزٹ کریں گے۔ جیلیں صاف کی جا چکی تھیں، قیدی عورتیں بھی تمیز اور ادب سے اپنی کوٹھڑی میں بیٹھی ہوئی تھیں، جبکہ میں اس لڑکی کو لیے کھڑا تھا۔ میں نے بکھلا کر پولیس والے سے کہا، ایک لیڈی پولیس کو بھیجے جو اس وقت ڈیوٹی پر ہے، اور لڑکی کی FIR کا اندراج ہٹا دو۔ میں پسینے پسینے ہو رہا تھا۔ میری بکلاہٹ پر پولیس والا بھی حیران ہو گیا، کیونکہ میں زندگی میں کبھی ایسی حواس باختگی کا شکار نہیں ہوا تھا۔ ایک بااعتماد جیلر تھا جس سے آج تک کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی۔ میں جتنی بھی قیدی عورتوں کو استعمال کرتا تھا، ان کی خبر کبھی افسران تک نہیں پہنچتی تھی، کیونکہ ان عورتوں کو استعمال کرنے کے بدلے میں ان کی سزاؤں میں نرمی کرتا تھا، اور وہ عورتیں مجھ سے نفرت کرنے کے باوجود میرے بارے میں کسی کو بتا نہیں پاتی تھیں۔ پہلی بار اس لڑکی کی وجہ سے میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ پولیس والے نے میری مدد کی۔ ایک لیڈی پولیس بھاگتے ہوئے میرے پاس آئی۔ میں نے اس لڑکی کو اس کے حوالے کیا اور اس سے کہا کہ اسے رازداری سے کسی اسپتال میں پہنچاؤ اور ڈاکٹر سے کہہ دینا کہ احتیاط سے اس کا علاج کرے، میں بعد میں اس سے ملنے آؤں گا۔ لیڈی پولیس سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھتی رہ گئی، مگر جلد بازی میں اسے کوئی تفصیل نہیں بتا پایا تھا۔ اسی لمحے جب لیڈی پولیس لڑکی کو لے کر تھانے سے نکلی تھی، افسران پہنچ گئے۔ میرا حلیہ بہت خراب ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے منہ دھو کر اپنے بال بنائے اور وردی جھاڑ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میری آنکھوں میں رات جاگے کی سرخی تھی اور چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ میں جانتا تھا میرا ایسا حلیہ
اور چہرہ افسران کو ناگوار گزرے گا، کیونکہ سب جانتے تھے اس وقت میری رات کی ڈیوٹی بھی نہیں تھی۔ اس کے باوجود اگر گھر سے اس حالت میں جیل آتا تو اس کا اثر میری نوکری پر پڑ سکتا تھا، مگر جیل کی صفائی اور قیدی عورتوں کو اچھی حالت میں دیکھنے کے بعد جب تھانے کی رپورٹ اچھی ملی تو افسران نے میرے حلیے کو توجہ نہیں دی۔ چائے پانی پی کر واپس جاتے ہوئے بلکہ انہوں نے مجھے نصیحت کی کہ اپنی صحت کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ میں شرمندگی سے سر ہلا گیا۔ افسران کے جاتے ہی میں تھک کر کرسی پر گر گیا۔ پوری رات میں جاگتا رہا تھا۔ اب ایسا حال تھا کہ جلد از جلد کسی جگہ سو جانا چاہتا تھا، مگر تب مجھے لڑکی کا خیال آیا۔ میں نے جلدی سے لیڈی پولیس کو کال ملا کر اس لڑکی کے بارے میں پوچھا تو وہ بکھلائی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، لڑکی کی حالت بہت سیریس ہے، میں منتظر کھڑی ہوں کہ اچھی خبر ملے، مگر ابھی تک ڈاکٹر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس لڑکی کے زندہ بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ لیڈی پولیس کے الفاظ پر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ویسے تو میں تھانے سے اس لڑکی کا سب ریکارڈ ختم کروا چکا تھا، مگر پھر بھی میں کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ قیدی عورتیں اس لڑکی کو دیکھ چکی تھیں۔ تھانے کا سارا اسٹاف گواہ تھا کہ ایک مجرم لڑکی جیل میں آئی تھی مگر راتوں رات غائب ہو گئی۔ بہت سے لوگ اس لڑکی کی جیل میں موجودگی سے واقف تھے۔ اس کی اچانک گمشدگی کا کسی بھی وقت راز کھل سکتا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ لڑکی کا بر وقت علاج کر کے اسے کسی قابل کیا جاتا اور واپس جیل میں پہنچا کر باقاعدہ اس کے جرم کی تفتیش کرتا اور اسے باعزت بری کرتا۔ صرف اسی صورت میں میری جان بخشی ہو سکتی تھی۔ اب مجھے اپنی نوکری کے لالے پڑ چکے تھے، جبکہ لیڈیز پولیس نے لڑکی کے بارے میں نہایت عجیب و غریب سی باتیں بتائی تھیں جو میرے دماغ میں اٹک گئی تھیں۔ کہنے لگی کہ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ لڑکی کی ایک پسلی ٹوٹی ہوئی ہے اور اسے اندرونی چوٹیں آئی ہوئی تھیں۔ میں گھبرا گیا۔ اس لڑکی کو اس قدر بری طرح کسی نے مارا تھا، میں نے اس پر ہاتھ تک نہیں اٹھایا تھا۔ جب وہ لڑکی جیل میں آئی تو اس کی رنگت بالکل زرد ہو رہی تھی، وہ بہت کمزور لگ رہی تھی اور بہت رو رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ تب بھی تکلیف کا شکار تھی، مگر اپنی پریشانی میں کچھ بتا نہیں پائی۔ پولیس والے مسلسل اسے دھکے دے رہے تھے۔ کسی کو خبر نہیں ہوئی کہ اس کی چادر کے اندر چھپے وجود پر کیسی قیامت گزر چکی تھی۔ میری ہدایت پر لیڈی پولیس اسے جیل میں ادب سے لے گئی تھی، مگر جب میں رات کو وہاں پہنچا تب بھی میں نے دیکھا تھا کہ وہ لڑکی باقی سب کی طرح سونے کے بجائے دیوار سے لگی رہی تھی۔ اس کی حالت پہلے ہی ناساز تھی اور یہ بات واضح تھی کہ وہ کسی تکلیف اور پریشانی کا شکار ہے، مگر میں نے توجہ نہیں دی۔ مجھے لگا وہ لڑکی قیدی ہو کر آنے کی وجہ سے گھبرائی ہوئی ہے اور خوف زدہ ہو رہی ہے، مگر وہ اپنی جسمانی چوٹوں کی وجہ سے تکلیف کا شکار تھی۔ ویسے تو میرا رویہ کبھی عورتوں کے ساتھ نرم نہیں ہوتا تھا، مگر اس لڑکی کی معصومیت تھی کہ میں بے اختیار اس کو نہایت نرمی سے چھوتا رہا تھا۔ میری اسی احتیاط اور نرمی کی وجہ سے وہ لڑکی زندہ تو بچ گئی، مگر مرنے کے قریب ہو گئی تھی، کیونکہ پوری رات میں اسے اپنی ہوس کا نشانہ بناتا رہا تھا اور وہ پہلے ہی کسی کے ہاتھوں زخمی ہو کر میرے پاس آئی تھی۔ میں ایک عزت بھری ملازمت کر رہا تھا، اب لڑکی کے معاملے میں پھنس کر اپنی نوکری نہیں گنوانا چاہتا تھا، ورنہ میں کہیں کا نہ رہتا اور ضلالت میرے خاندان تک پہنچتی تو لوگ مجھ پر تھو تھو کرتے۔ میں فوراً ہسپتال پہنچ گیا۔ لیڈیز پولیس وہاں سے جا چکی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو اچھی خاصی بھاری رقم پکڑا دی اور اس سے کہا کہ ہر حال میں مجھے لڑکی کی زندگی چاہیے۔ ڈاکٹر کہنے لگی، ہمارا کام علاج کرنا ہے اور ہم اس کی پوری کوشش کر رہے ہیں، مگر لڑکی کی حالت بہت ناساز ہے۔ پہلے اسے بری طرح مارا گیا ہے، پھر اسے زیادتی کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے۔ میں ڈاکٹر کی بات سن کر اس سے نظریں چرانے لگا۔ میں نے کہا کہ لڑکی چوری کے جرم میں تھانے پہنچائی گئی تھی۔ اب میں اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ لڑکی زندہ بچ جائے، مگر میری اور ڈاکٹر کی کوشش ناکام ہو گئی تھی۔ لڑکی چند گھنٹوں میں زندگی کی بازی ہار گئی۔ میں اپنی جگہ ساکت بیٹھا رہ گیا تھا۔ پوری رات میں اس لڑکی سے سکون حاصل کرتا رہا۔
फजर के बाद रोशनी में देखा तो मुझे उस लड़की के वजूद पर नहायत अजीब से नील नज़र आए। वैसे तो मैं भी रात भर उस लड़की को इस्तेमाल करता रहा था, मगर मैंने उसे मारा हरगज़ नहीं था, जबकि उसके वजूद पर चोटों के गहरे निशान थे। वो लड़की मेरे करीब आने पर ही तकलीफ़ से चीखने लगी थी। मुझे लगा था कि वो सिर्फ खौफ का शिकार है, मगर उसका वजूद ज़ख्मी था। लड़की को उसके अलावा हकीम तक पहुंचाया, बात छुपाने की कोशिश की, मगर नौकरी में जहां वफादार साथी हो वहां कुछ दुश्मनी भी दिल में रखे बैठे होते हैं। किसी ने मामला जान लिया और बात ऊपर तक पहुंच गई और मेरी वर्दी उतर गई कि मैंने ऑन ड्यूटी एक मुजरम और लड़की को जिस्मानी तशद्दुद और ज़्यादती का निशाना बनाया है। मैं जलील होकर थाने से निकला था। घर वाले परेशान हुए, बीवी लान तान करने लगी और लड़ झगड़ कर मैके जा बैठी। ख़ानदान वाले अलग थू थू करने लगे। मैं जलील होकर रह गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि अपनी तस्कीन के लिए लड़की की ज़ख्मी हालत महसूस नहीं कर पाया था। अल्लाह की पकड़ थी कि इतनी बड़ी गलती कर बैठा। कुछ अरसा मुंह छुपाए घूमता रहा, फिर सोचा लड़की की हालत का राज जान लूं। ये सोचकर एक रोज़ उस लड़की के घर पहुंच गया। एड्रेस तो तब ही जान लिया था जब लड़की की लाश उसके घर भेजी। उस रोज़ जाकर मुझे जो हालात पता चले उस पर मुझे शदीद धचका लगा था। उस लड़की के घर 2-3 कम उम्र बच्चे थे और एक बीमार औरत रह रही थी। घर पे कोई मर्द नज़र नहीं आया था। खुद को पुलिस वाला जाहिर करके बहाने से औरत से उसकी बेटी की मौत के बारे में पूछा तो वो रोते हुए कहने लगी, अच्छा हुआ मेरी बेटी ऐसी ज़िंदगी से जान छुड़ा कर चली गई, वरना उसे रोज़ तकलीफ़ झेलना पड़ती थी। मैं उसकी बात पर ठटक गया। मेरे पूछने पर उसने बताया, बेटी पहले शोहर से थी। मरहूम शोहर की वफ़ात के बाद औरत ने दूसरी शादी की। मेरी बेटी पहले शोहर से थी। मरहूम शोहर की वफ़ात के बाद औरत ने दूसरी शादी की। वो मर्द सौतेली बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाता था। वो जवारी और नशई था, सारा दिन घर बैठकर पैसा उड़ाता था और वो लड़की बेचारी बहन भाइयों का पेट भरने के लिए घर से निकलकर चोरियां करने लगी थी। औरत ने बताया कि उसका शौहर उसकी बेटी को बुरी तरह मारता पीटता था। वो लड़की चोरी नहीं करना चाहती थी, मगर सौतेले बाप ने बुरी तरह मार पीट कर उसे घर से निकाला था ताकि वो चोरी करके लाए और उनका पेट पाले। चोरी करते हुए वो लड़की पकड़ी गई और मुझ तक पहुंच गई। मैं अपने गुनाह पर नादम सा बैठा हुआ था, मगर अब कोई फ़ायदा नहीं था। औरत ने इल्तिजा की कि उसके शौहर और उसकी बेटी के कातिल पुलिस वाले को सज़ा दिलवाऊं। मैं सर छुपाए उसके घर से निकल आया था। अब पछतावे का शिकार रहने लगा हूँ। मुझे यकीन है कि कितना अरसा उस औरत ने इंतज़ार किया होगा कि मैं उसकी बेटी की नाहक मौत का बदला लूँगा, और मैं खुद सज़ा देने की हिम्मत नहीं कर पाया, इसलिए छुप गया। आज तक नमाज़ें पढ़ पढ़ कर अल्लाह से दुआ मांगता हूँ कि वो मेरे गुनाह माफ़ कर दे। ना जाने मुझे माफ़ी मिलेगी भी कि नहीं। दोस्तों, मज़ीद इस तरह की कहानी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।